سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ جمعے کے دن غائب ہو جاتے تھے، صبح سویرے اٹھتے تھے، گاڑی میں عجیب و غریب سی چیزیں رکھتے تھے اور رخصت ہو جاتے تھے۔ شام کو لوٹتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر تارکول، سیمٹ اور گارے کے داغ ہوتے تھے، لیکن ان کے چہرے پر گہرا اطمینان ہوتا تھا۔ میں ان سے ہر بار اس پراسرار سرگرمی کے بارے میں پوچھتا تھا، مگر وہ مسکرا کر ٹال دیتے تھے۔ ایک جمعرات وہ میرے پاس آئے اور مسکرا کر بولے، اگر تم کل فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی مصروفیت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ اگلی صبح میری زندگی کا انتہائی دلچسپ اور پراسرار دن تھا۔ گیلانی صاحب نے سٹور سے ایک ہتھوڑی، ایک کھرپا، الومینیم کی ایک پرات، بیجوں کا ایک ڈبہ، مین ہولز کے 2 ڈھکن، چند چٹکیاں، چند کنڈیاں اور چند کیل نکالے، ڈگی میں رکھے اور مجھے ساتھ بٹھا لیا۔ ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں گیلانی صاحب خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی پرسراریت تھی۔ گیلانی صاحب راولپنڈی میں میرے پہلے میزبان تھے۔ میں 1992 میں اسلام آباد منتقل ہوا۔ میرے پاس اسلام آباد میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا گیلانی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ گیلانی صاحب واپٹا میں ملازم تھے اور سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے مکان میں مجرد زندگی گزار رہے تھے۔ میں ان کے پاس 2 ماہ تک مہمان رہا۔ میں اس دن کی طرف واپس آتا ہوں۔ گیلانی صاحب سیدھے دامن کو پہنچے۔ انہوں نے گاڑی سے ایک چٹکنی، 6 پیچ، ایک پیچکس اور ہتھوڑی نکالی اور مجھے لے کر دامن کو کے ریستوران میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھے ٹوائلٹ میں پہنچے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ کے دروازے کی چٹکنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پرانی چٹکنی اتاری اور اس کی جگہ نئی لگا دی اور مسکرائے۔ مجھے حکم دیا، چلو۔ میں چل پڑا۔ انہوں نے راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی، ڈگی سے پرات نکالی، پرات میں کلو بھر سیمٹ ڈالا، سیمٹ میں پانی ملایا، سٹین لیس سٹیل کے بڑے چمچے سے سیمٹ مکس کیا اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ پہاڑ کی دیوار کا ایک پتھر کمزور تھا۔ انہوں نے پتھر نکالا، اس کے ساتھ سیمٹ لگایا اور وہ پتھر دوبارہ اس جگہ جوڑ دیا۔ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد باقی سیمٹ دوسرے پتھروں پر لگا دیا۔ انہوں نے ذرا سے فاصلے سے پہاڑ کو غور سے دیکھا اور اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ہم آگے چل پڑے۔ وہ چڑیا گھر کے قریب رکے۔ انہوں نے ڈگی سے بیجوں کا ڈبہ، کھرپا اور پانی کا کین نکالا اور سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں پہاڑ اور پتھروں کی دیوار کے درمیان ایک قدرتی کیاری بنی تھی۔ انہوں نے کھرپے سے کیاری کی مٹی نرم کی، وہاں بیج چھڑکے اور ان پر پانی کی فوار ڈال کر واپس آ گئے۔ ہم آگے چل پڑے۔ وہ G3 کی ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئے۔ یہ مکانوں کی پچھلی گلی تھی اور اس میں مکینوں نے جگہ جگہ کچڑے کی ٹوکریاں الٹی ہوئی تھی۔ پوری گلی میں جھاڑ چنکار اور کائی جمی تھی۔ گیلانی صاحب کے ہاتھ میں مین ہولز کا ایک ڈھکن تھا۔ وہ گلی کے درمیان پہنچے۔ وہاں ایک مین ہول کا ڈھکن غائب تھا۔ گیلانی صاحب نے مین ہول پر ڈھکن لگا دیا۔ وہ کورڈ مارکیٹ کے قریب رکے۔ انہوں نے گاڑی سے بجلی کا ایک سوئچ نکالا اور بلال مسجد کے استنجا خانوں میں داخل ہو گئے۔ استنجا خانے کا ایک سوئچ ٹوٹا ہوا تھا۔ گیلانی صاحب نے وہ سوئچ تبدیل کر دیا۔ وہ بازار روڈ کے سکول میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک دستہ تھا۔ سکول کے برآمدے میں گھنٹی لٹکی تھی، گھنٹی کے ساتھ دستہ پڑا تھا۔ انہوں نے پرانا دستہ اٹھایا اور اس کی جگہ نیا رکھ دیا۔ ہم دونوں آگے چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے درخت کی ایک بڑی سی شاخ توڑی اور ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی کے عین درمیان ایک بڑا سا گڑھا تھا جس کی وجہ سے گاڑیوں کو خاصی زحمت اٹھانا پڑ رہی تھی۔ گیلانی صاحب نے یہ شاخ گڑھے میں رکھ دی۔ ہم آگے بڑھتے گئے۔ وہ شام تک مختلف جگہوں پر اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ مغرب کی اذان کے وقت انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر واپسی کا اعلان کر دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ گیلانی صاحب میری بے چینی کا لطف لے رہے تھے۔ ہم چاندنی چوک سے سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف مڑنے لگے تو وہ بولے، میں خضریہ فرقے کا پیروکار ہوں اور یہ سب میری ڈیوٹی، میری عبادت کا حصہ ہے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ بولے اس فرقے کے بانی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے قائل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نیکی بیج کی طرح ہوتی ہے۔ آپ آدھے تولے کا بیج بوتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، اس بیج میں سے ایک کومپل نکلتی ہے اور یہ کومپل آگے چل کر سینکڑوں ٹن کے درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان زمین میں 25-30 فٹ کا درخت نہیں لگا سکتا، لیکن دنیا کا ہر انسان بآسانی سینکڑوں ہزاروں درختوں کے بیج بو سکتا ہے۔ ہم لوگ نیکیوں کے بیج بوتے ہیں، ہم لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ہم اپنے فرقے کا اعلان نہیں کرتے، ہم اس کی نشر و اشاعت نہیں کرتے۔ ہم بس چپ چاپ بیج بوتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام ختم کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر قوم میں موجود ہیں۔ ہم لوگ یہودیوں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، بدھوں میں بھی اور شاید ہندوؤں میں بھی۔ ہم روس میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی۔ ہمارا ایک پورا ریکٹ ہے، ہم پوری زندگی خود کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ہم لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے 3124 بیج بو کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، تم مجھ سے آج کے دن کی کارگزاری پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دامنے کو کہ اس ٹوائلٹ کی چٹکنی کئی دنوں سے خراب تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ میں نے یہ چٹکنی لگا کر سینکڑوں لوگوں کی پریشانی دور کر دی۔ پہاڑ کا وہ پتھر گر جاتا تو اگلی بارشوں میں وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی۔ میں نے لینڈ سلائڈنگ کا راستہ روک دیا۔ میں نے سڑک کے اس موڑ پر پھولوں کے بیج لگا دیے۔ 2 ماہ بعد جو شخص اس جگہ سے گزرے گا وہ پھول دے کر خوش ہوگا۔ اس گلی کے مین ہول کا ڈھکن غائب تھا، وہاں سے کچڑا چننے والے بچے گزرتے تھے۔ بلال مسجد کے ٹوٹے ہوئے سوچ سے نمازی کو کرنٹ لگتا تھا اور سڑک کے گڑھے میں شاخ رکھنے سے ڈرائیوروں کو خطرے کی نشاندہی ہو جاتی تھی۔ میں جمعے کو ایسے کاموں کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے، اب تم پوچھو گے میں نے یہ ساری باتیں تمہیں کیوں بتائی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائے۔ ہم میں سے ہر شخص رخصت ہونے سے پہلے یہ راز اپنے کسی قریبی شخص کو بتاتا ہے۔ یہ 5000 سال سے ہماری روایت ہے۔ میں رخصت ہو رہا ہوں، لہٰذا اپنی امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ہمارا گھر آ گیا۔ گیلانی صاحب اترے، انہوں نے تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ انہوں نے لائٹ جلائی اور بولے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا ہم تمہیں اپنے فرقے میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا دار لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کرتے۔ میں بس تمہیں رازدار بنا رہا ہوں۔ تم کل اپنا بوریا بسترا اٹھانا اور یہ گھر چھوڑ دینا۔ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ تولیہ لے کر غسل خانے میں چلے گئے۔ میں نے دوسرے دن گیلانی صاحب کا گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملے۔ لیکن میں جب بھی کوئی مین ہول دیکھتا ہوں، کوئی ٹوٹی ہوئی چٹکنی دیکھتا ہوں، جب مجھے کسی سڑک کے گڑھے میں درخت کی کوئی شاخ نظر آتی ہے تو مجھے بے اختیار گیلانی صاحب یاد آ جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں، کیا یہ لوگ واقعی ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام کی جماعت حقیقتاً ہمارے ارد گرد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بیج بو رہی ہے؟ میں ہمیشہ غم گوئی کی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہوں۔